ہمیں 105 پہ کال ریسیو ہوئی کہ ساتھ ہی ایک محلہ ہے، اس میں ایک 6-7 سال کی بچی جو ہے وہ پھر رہی ہے اور کافی پریشان ہے۔ جب اس سے نام پوچھتے ہیں تو نام تو اپنا بتاتی تھی کہ سائمہ اس کا نام ہے، لیکن کس گھر میں رہتی تھی، کہاں سے آئی تھی یا اس کے پیرنٹس کا کیا نام تھا، وہ صغیر سنی کی وجہ سے وہ نہیں بتا پا رہی تھی۔ اس کے بعد اس کی فوری طور پر میں نے تصویر بنائی، اس سے جو معلومات مل سکتی تھی بچی سے وہ معلوم کی کہ آپ ادھر کس مقصد کے لیے آئے ہو، کن کے پاس آئے ہو، یا آپ کے والدین کہاں پہ رہتے ہیں۔ تو اس نے اپنے والدین کا بتایا کہ جی وہ کیفے سجاول پل پر صدقباد میں رہتے ہیں، تو ادھر وہ اپنے کسی عزیزوں کے پاس ملنے کے لیے اس کے والدین آئے تھے، پھر اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب والدین کو ان کے بچے مل جاتے ہیں، ان کے جذبات دیکھ کے پھر پتہ چلتا ہے کہ کسی کی اولاد جو ہے وہ کسی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا وہ میٹر کرتی ہے۔ والدین کی سنجیدگی کو دیکھ کے، بچوں کے اور ان کے پیرنٹس کے جذبات کو دیکھ کے تو اتنی خوشی ملتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ بس ان کا جو ہے نا کوئی بھی اس طرح کا میٹر ہو تو اس کو فوری حل کیا جائے۔ جنوب ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنوب ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان اسد محمود۔ ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پہ اکثر خبریں سنی ہوگی کہ کم سن جو ہے بچیاں وہ لاپتہ ہو جاتی ہیں یا زیادتی کیسز بھی سامنے آتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے روز بروز غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے پولیس افسر سے کرواؤں گا کہ جن کا مشن یہی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی لاوارث بچیاں آتی ہیں تو وہ کس طرح ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کو خود انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے ان بچیوں کے ورثہ کو تلاش کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان آفیسرز بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے ایسے بچے خطرناک ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، مگر اس آفیسر کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کی جو ہے ہم نے پچھلا ریکارڈ بھی دیکھا ہے تو اس میں بھی لاتعداد کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ کم سن بچیاں ہوں، کم سن بچے ہوں یا کوئی لڑکیاں ہوں، تو انہوں نے خود مانیٹر کر کے ان کے ورثہ تک پہنچانے میں کردار ادا کیا ہے۔ تو آئیں آپ کی ملاقات ہم اس ایس ایچ او سے کرواتے ہیں، حسن اقبال صاحب، جو کہ اس وقت 8 ڈویژن میں تعینات ہیں، اور ہم ان سے جانیں گے کہ اس سنجیدگی کی وجہ کیا ہے اور آیا کہ وہ جو اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو وہ انہیں خود مانیٹر کیوں کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ حسن صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی اس کاوش کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ایک کم سن بچی کو جو ہے آپ نے محفوظ ہاتھوں تک ان کے ورثہ تک پہنچایا، تو یہ کیسے بچی آپ کے پاس آئی؟ یہ اس طرح کا وقوع ہے کہ ہمیں 105 پہ کال ریسیو ہوئی کہ ساتھ ہی ایک محلہ ہے، اس میں ایک 6-7 سال کی بچی جو ہے وہ پھر رہی ہے اور کافی پریشان ہے۔ تو جب اس سے نام پوچھتے ہیں تو نام تو اپنا بتاتی تھی کہ سائمہ اس کا نام ہے، لیکن وہ کس گھر میں رہتی تھی، کہاں سے آئی تھی یا اس کے پیرنٹس کا کیا نام تھا، وہ صغیر سنی کی وجہ سے وہ نہیں بتا پا رہی تھی۔ تو انہوں نے پھر 105 پہ کال کی، تو جیسے ہی مجھے 105 سے کال موصول ہوئی تو میں نے اپنے محافظین کو مطلوبہ جگہ پر بھجوایا، تو وہ بچی کو لے کر تھانے آ گئے۔ تو لیڈی کانسٹیبل بھی ساتھ تھی، میں نے لیڈی کانسٹیبلز کے ساتھ اس کو بٹھایا، اس کو چاکلیٹس اور اس کو دودھ اور ساتھ یہ جوسز وغیرہ پیش کیے۔ اس کے بعد اس کی فوری طور پر میں نے تصویر بنائی، اس سے جو معلومات مل سکتی تھی بچی سے وہ معلوم کی کہ آپ ادھر کس مقصد کے لیے آئے ہو، کن کے پاس آئے ہو، یا آپ کے والدین کہاں پہ رہتے ہیں۔ تو اس نے اپنے والدین کا بتایا کہ جی وہ کیفے سجاول پل پر صدقباد میں رہتے ہیں، تو ادھر وہ اپنے کسی عزیزوں کے پاس ملنے کے لیے اس کے والدین آئے تھے، پھر اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اتنی جب ہمیں لیڈ ملی تو پھر میں نے فوری طور پر اس کی تصویر بنا کے اور اس کی جو معلومات لکھ کے تو افسران بالا کو دیں اس کی رپورٹس، اور افسران کے حکم پہ اپنے جو ایس ایچ او تھانہ سٹی صدقباد ہیں نوید والا صاحب، ان کو پہنچائیں۔ پھر اسی طرح سوشل میڈیا کے جو دوست تھے، میڈیا کے دوست تھے، ان کو یہ تمام معلومات دی۔ تو میں اس جگہ پر اپنے تمام جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہو گئے یا ہمارے جو صحافی بھائی ہو گئے، ان کی جو ہیں کاوشوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو ان کے اپنے نمائندے تھے صدقباد کے، ان تک یہ ساری معلومات پہنچائیں۔
تو اس میں ہمارے دیگر جو ملازمین تھے ان کو بھی ہم نے اس میں انوالو کیا، اور اس طرح ایک پوری بھرپور ایفرٹس کے بعد ہم جو ہے اس کے والدین کو صادقآباد میں ٹریس کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حسن صاحب، جب آپ نے بچی کے ورثہ کو تلاش کر لیا تو کیا جذبات تھے بچی کے ورثہ کے؟ بچی کے کیا جذبات تھے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ادھر صادقآباد میں بچی کے والدین کو بتایا گیا تو وہ بڑے پہلے تو پریشان ہوئے کہ ان کی بچی شاید گم ہو گئی ہے، اور یا اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کوئی میٹر ہوا ہے، کوئی مسئلہ۔ لیکن جب ان کو بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے اور آپ کی بچی سیف اینڈ ساؤنڈ ہے تھانے پر، تو ان کے جذبات جو تھے وہ کافی دیدنی تھے، دیکھنے کے قابل تھے، اور فرط جذبات سے ان کی والدہ اور اس کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کو ہم نے بلا کر ادھر تھانے پہ لے آئے، اور جب بچی سے وہ ملے تو وہ مومنٹس جو ہے وہ کافی جو ہے نا وہ ایک قسم کا سنجیدہ مومنٹ تھا۔ تو وہ بچی بھی بیچاری ان کو دیکھ کے رو رہی تھی، اور ان کے والدین بھی اس کو رو رہے تھے، اور جب ان سے والدین کو کہا گیا کہ بھی آپ اتنی چھوٹی بچی کو کسی عزیز یا کسی جاننے والے کے پاس چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ بالکل جی، زبردست۔ حسن صاحب، میں نے آپ کا ریکارڈ بھی دیکھا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے آپ کافی سارے مطلب کہ جو لاوارث بچیاں ملتی ہیں، بچے ملتے ہیں، لڑکیاں ملتی ہیں، تو آپ جو ہے ان کو ان کے ورثہ تک محفوظ پہنچاتے ہیں، صحیح سلامت پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کی اس سنجیدگی کی کیا وجہ ہے؟ اتنے آپ اس کو سنجیدہ لیتے ہیں؟ اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہمارا ایک فرض ہے، یہ تمام پولیس کا اور جو پولیس ملازمین ہو گئے ان کی بیسک ذمہ داری ہے کہ عوام کی جان اور مال کی حفاظت کرنا۔ تو اسی طرح یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے افسران ہیں جن میں آئی جی صاحب پنجاب ہو گئے، اور خاص طور پر ڈی پی او صاحب اسد سرفراز صاحب ہو گئے، تو ان کی بھی یہی سیم پالیسی ہے کہ عوام کی جان و مال اور ان کی عزت اور آبرو کا احترام کرنا اور ان کے لیے سہولیات پیدا کرنا۔ تو اس سے پہلے بھی میں کافی جب تھانہ اقبال آباد میں تھے کافی بچوں کو واپس کروایا۔ اسی طرح 2 دن پہلے بھی ایک ذہنی معذور ایک عورت تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں، وہ احمد پور لمحہ کے علاقے سے جو ہے وہ ادھر رینگر خان آ گئی، اور بیچاری کو اپنا پتہ بھی نہیں تھا گھر کا، اور وہ نہیں بتا پا رہی تھی۔ تو وہ بھی اسی طرح ہمیں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے متعلقہ ایس ایچ او کو بتایا، پھر اسی طرح متعلقہ جو سیکیورٹی کا کانسٹیبل ہے اس کو بتایا، پھر جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں ان کے نوٹس میں لا کے، تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 2 چھوٹی بچیاں اور ان کی جو والدہ تھی جو بھول کے ادھر رینگر خان آ گئے تھے، ان کو بھی ہم نے اسی طرح واپس کروایا۔ تو اس میں ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنجیدہ نہیں لیتے کہ یہ تو ایک مطلب کہ روٹین میٹر ہے، آپ کسی اور افسر کو دے سکتے ہیں، اپنے جونیئر کو دے سکتے ہیں کہ جی آپ اس کو دیکھیں، آپ خود مانیٹر کرتے ہیں ان چیزوں کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جب والدین کو ان کے بچے مل جاتے ہیں، ان کے جذبات دیکھ کے پھر پتہ چلتا ہے کہ کسی کی اولاد جو ہے وہ کسی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا وہ میٹر کرتی ہے۔ تو والدین کی سنجیدگی کو دیکھ کے، بچوں کے اور ان کے پیرنٹس کے جذبات کو دیکھ کے تو اتنی خوشی ملتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ بس ان کا جو ہے نا کوئی بھی اس طرح کا میٹر ہو تو اس کو فوری حل کیا جائے۔ اسی طرح میں ایک آپ کو یہ واقعہ بتاؤں گا کہ ہمارے چٹھا صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں ادھر ہماری ڈسٹرکٹ بار رحمیر خان کے، ان کا ماشاءاللہ 16-17 سال کا بیٹا جو میٹرک میں پڑھتا تھا، وہ اپنی والدہ کے ساتھ پچھلے دنوں مارکیٹ میں گیا ہے خریداری کے سلسلے میں، تو وہ بچہ گم ہو گیا۔ تو وہ جب وہ ایڈوکیٹ صاحب آئے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے پوری ایفرٹس کی، شیخ زید ہاسپٹل کو چیک کیا، پھر پوری مارکیٹ کو چیک کیا، پھر اس کی ناکہ بندی کروائی ہم نے، پھر سوشل میڈیا پہ دیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ 3-4 گھنٹے کے بعد جب اس کا بیٹا مل گیا تو میں دیکھ رہا تھا ادھر میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ فرط جذبات سے گر پڑے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے بھی منتخب کیا ہوا ہے۔ بہت زبردست سر، یقیناً یہ جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کے فرائض میں بھی شامل ہے، مگر اس حد تک اپنی ڈیوٹی کو سنجیدگی سے انجام دینا یقیناً یہ بہت کم ہی ایسے آفیسرز ہم نے دیکھے ہیں۔ تو عوام کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ ان سے آپ کس طرح کا تعاون مانگتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، پیرنٹس پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جب بھی ایسا وقوع ہوتا ہے تو اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس کی غفلت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یا ان کی سستی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر پیرنٹس جو ہے کسی عزیز کے، ایک تو اپنی چھوٹی بچیوں کو یا بچوں کو یا کسی کو بھی اتنی کم یا صغیر سنی میں کسی رشتہ دار کے پاس نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کا پر چھوڑتے بھی ہیں تو آپ کو پراپر جو ہے، یا تو پہلے آپ خود ادھر موجود ہوں تب بچوں کو لے جائیں، یا پھر آپ پراپر ان کی نگرانی اور ان کے ساتھ رابطے میں رہیں۔
اس کے علاوہ اگر کوئی مارکیٹ میں کسی بچے کو لے جاتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو پراپر پھر ساتھ ہی شاپ پہ ان کو ساتھ لے کے اور آپ ان کی پراپر دیکھ بھال کریں. اسی طرح بعض ہمارے پاس کیسز ایسے بھی آتے ہیں کہ کسی بچے کو گھر سے ڈانٹ پڑتی ہے یا وہ اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں آتا یا اس کو یہ کسی طرح کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو وہ بیچارہ اپنا گھر چھوڑ کے کراچی ہے اس طرف اپنے رشتہ داروں کی طرف بھاگ جاتا ہے. وہ ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیونکہ وہ اس کو ایک آدھ بار وہ رشتہ داروں کے پاس گیا ہوتا ہے تو ان کو ایڈریس یاد نہیں ہوتا تو وہ پیچھے بھی بھول جاتا ہے گھر کا ایڈریس اور آگے والوں کا ایڈریس بھی اس کو نہیں مل رہا ہوتا. تو اس وجہ سے وہ کافی سارے بچے جو ہیں یا تو اسی سینٹروں میں چلے جاتے ہیں یا پھر کوئی جو ہمدرد یا درد دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ رابطہ کر کے پھر جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم ان کو واپس کرتے ہیں. جی ناظرین، آپ کو ہم نے گفتگو سنائی کہ ایک ایسے آفیسر بھی موجود ہیں کہ جو لاوارث اور گم شدہ بچوں کو ان کے ورثہ تک پہنچانے میں اپنا کردار جس طرح ادا کر رہے ہیں یقیناً یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. ان کے شہریوں کے لیے بھی ایک میسج تھا جو انہوں نے کنوے کیا آپ تک کہ شہریوں سے یہ کس طرح کا تعاون مانگتے ہیں اور یقیناً یہ ہم سب کی صرف ان کا فرض نہیں ہے بلکہ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اگر ہمیں اس طرح کوئی لاوارث بچے یا لاوارث بچیاں ملیں تو فوری طور پر ہم پولیس سے رابطہ کریں اور ان بچوں کو کسی خطرناک ہاتھ میں دینے کی بجائے ان کے ورثہ تک محفوظ ہاتھوں میں پہنچا کے اس نیکی کا اجر کمائیں. اپنے میزبان اسد محمود کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیں جنوب ٹی وی. اللہ نگہبان.